بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے عید الفطر کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دنوں عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز۔ اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح سے نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت کا تاج پہنیں اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھا لیتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے
اور قید سے رہا کر دیا جائے تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کر دی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کر اسے بے توجہی نہیں برتنا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیاطین کے بجائے انہیں آزادی مل گئی ہو اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے تھے، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون سے رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہوں، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اور زیارت قبور سے آخرت یاد رہتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے
تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ملزوم ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر لعنت تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے یہ احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن آتا ہے، تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرنے کی کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔